मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आज भी कुछ स्कॉलर्स ने ऐसा माँ बाप को बना के पेश कर दिया है कि बिल्कुल उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। सारे कोई जो है ना वो हुकूक, कितने केस आते हैं मेरे पास। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ सास बहू पे जुल्म करना उसके लिए जायज़ नहीं, बल्कि मैं तो आजकल इसका कायल हूँ बीवी को अम्मा से अलग रखो। बहुत फड्डे होते हैं, पता ही नहीं चलता इनमें सही कौन है। लेकिन जहाँ वाज़े तौर पे जुल्म हो रहा हो ना, कैसे वाज़े जुल्म है इसकी एक मिसाल दे के बस आगे चलता हूँ। अभी मैं सऊदी अरब गया तो एक खातून है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, एजेड खातून है। उनके घर में मैं ठहरा भी, उनके बेटे से मेरी बड़ी दोस्ती है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब इंडिया की हैं वो, आपका एक क्लिप मैंने बड़ा मज़ा आया वो सुना जब मैंने, वो चूंकि वो खुद सास है ना, उनको बड़ा मज़ा आया, वो ये भी सुनेंगी वो। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा क्या क्लिप था? कहते हैं आपसे किसी ने पूछा कि मुफ्ती साहब मेरी वालदा बूढ़ी हैं, मेरी बीवी उनको घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। तो अब वो मैं पूरा क्लिप अपने अल्फाज में सुना देता हूँ। उन्होंने मुझे मेरा ये क्लिप सुनाया तो मैंने जवाब में कहा भाई फड्डा हो रहा होगा, अम्मा की गलती होगी। कह रहे हैं बूढ़ी बेचारी एक कमरे में रहती है। मैंने कहा चलो किस कोई दूसरा बेटा ले। कह रहे हैं अम्मा का और कोई बेटा बोलो नहीं है, मैं इकलौता हूँ, तो मैं कैसे छोड़ दूँ अपनी अम्मा को। मैंने कहा काम बहुत ज़्यादा ले रही होंगी बहू से, तो आप ऐसा करो अम्मा को रखो और काम के लिए अल्लाह ने आपको माली वुसअत दी है, कोई मासी वासी रखो। कह रहे काम का मसला भी बोलो नहीं है, बस वो कह रही है तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी नहीं, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी अम्मा से शादी, आजकल की नई जनरेशन के देख रहे हो आप, तुम्हारी अम्मा से शादी तो बॉयफ्रेंड बना लेती। शादी करने के तकल्लुफ, शादी जब होती है तो अल्लाह मियाँ ने शौहर के अब्बा को एक नाम दिया है, मुसाहरा ससुराली। माँ को भी नाम दिया है मुसाहरा सेहरन, उसको नाम दे दिया। और खाली नाम भी नहीं दिए, अहकाम भी बयान किया कि इससे निकाह नहीं हो सकता, महरम बन गया है। ऐसा कैसे है, उसका कोई हक ही नहीं है। कुरान और सुन्नत में कहते हैं ससुराल का कोई, ससुरालियों के रिश्तों का कोई मिलता ही नहीं है। गोरा भी इतना मॉडर्न नहीं हुआ, वो भी कहता है फादर इन लॉ, उसने भी बाप तो मान लिया उसने भी। वो अलग बात है, अपने अब्बा को जब प्रोटोकॉल नहीं दे रहा तो इन लॉ को कहां से देगा वो, लेकिन डिक्शनरी में उसके भी है। और हमारे बाज स्कॉलर कह रहे हैं सास ससुर का कोई हक इस्लाम में है ही नहीं। हालांकि है, हदीस में आता है तुम्हारी माँ अगर हुक्म दे ना, बाप हुक्म दे बीवी छोड़ दो तो छोड़ दो उसको। अगरचे इस हदीस में डिटेल है कि जुल्म कर रही हो उनके साथ, ज्यादती कर रही हो, जैसे कि फुक़हा ने बयान किया इस हदीस की तशरीह में। तो मुझे वो कहने लगा कि भाई मेरी अम्मा, मेरी कोई और रखने वाला है नहीं, मैं अकेला ही हूँ, बूढ़ी है। मैंने कहा वो काम लेती होंगी, ताने कह रहे हैं नहीं भाई वो अपना एक अलग कमरे में रहेंगी। बेगम का कहना यह है कि रख माँ के मैंने शादी तुमसे की है, अम्मा के साथ रहना है ही नहीं, अम्मा वहीं रहे, कहीं भी रहेगी, उनके लिए नौकर रखो चाकर रखो। मैंने कहा देखो आप ले आओ जबरदस्ती। कह रहे हैं किसी कीमत पे रहा। मैंने कहा छोड़ दो इस बीवी को, तलाक दे दो। कह रहे 3 बच्चे हैं। मैंने कहा दूसरी शादी करो, 6 बच्चे पैदा कर लो उससे। इन 3 का रोना रो के अपनी माँ का बेड़ा मत गई। क्योंकि बात शरारती, मैं बार बार कहता हूँ सारी औरतें ऐसी नहीं होती भाई, और बहुत से मर्द भी बड़े जालिम होते हैं। अभी तो मैं एक तरफ के केस सुना रहा हूँ, लेकिन बच्चों की वजह से बात शरारती औरतें ना मर्द की कमजोरी समझ के ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। उनको पता है बच्चे छोड़ के कहां। मैंने कहा कल तेरे यही बच्चे तेरे साथ ये सलूक करें तो तू कहेगा इन कमबख्तों को मैंने पैदा किया। और मैंने कहा होगा तेरे साथ भी यही। ये तो मैं बता दूं, ये 3 बच्चे तेरे लिए वैसे ही अज़ाब जान बनेंगे जिनकी माँ ये तरबियत कर रही है। कल ये भी तुझे छोड़ा फिर रोएगा काश मैं इनको पहले छोड़ देता। और मैं ऐसे केस भी देख चुका हूं, मैं ऐसे केस देख चुका हूं। बच्चों की वजह से एक ऐसी ही शरारती औरत को एक साहब ने बर्दाश्त किया। वो मुझे अपना वाकया सुनाते हुए रो रहे थे, बूढ़े आदमी थे, और कह रहे वही बच्चे मेरे बागी बने और मैं हार्ट अटैक में पड़ा हुआ हूं, कोई मेरा बच्चा उठाने के लिए, मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कहा छोड़ दे इसको, कोशिश करो कोर्ट से लेने की, मिलते हैं ठीक है, नहीं तो दफा करो, एक और शादी करो। ये 3 है, कितने पैदा करो, शादी शर्त पे होगी कि 6 पैदा होंगे कम से कम। तो वो खातून मुझे बता रही थी, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, हमारी बड़ी रिलेटिव है वो। तो उन्होंने कहा बड़ा मजा आया
تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساسوں کو ظلم کرنے کے لیے بہوؤں پہ چھوڑ دیں. بعض لوگوں نے گھر میں جا کے نا اپنی اماں کو چھوڑا ہوا, بسم اللہ اللہ اکبر چھو, وہ بہو کا گلا دباتی رہتی ہیں, گھوٹتی رہتی ہیں, تانے دے دے کے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے. لیکن جہاں میرے بھائی واضح ظلم ہو رہا ہوگا, یہ تو کوئی حرکت نہیں ہے نا یار. اور تھوڑا بہت اگر وہ زیادتی کر بھی رہی ہے تو بڑا ہونے کے ناطے برداشت کر لو, بوڑھی ہے بیچاری چلی جائے گی کل. ایک اور دبئی میں بھی ایسا کیس ہوا تھا, وہاں بھی ایک صاحب نے کہا یار میری ماں اکیلی رول رہی ہے, میری بیوی کسی قیمت پہ تیار نہیں ہے. میں نے کہا چھوڑ دے بیوی کو, نہ اللہ نہیں چھوڑے گا تجھے قیامت کے دن, چھوڑ دے اس کو. تو ایسی شدید مجبوری ہو پھر کس کو ترجیح دینا ہے؟ ماں کو ترجیح. اور بیوی کو بتاؤ کہ کل تمہارے ساتھ بھی تو ہوگا, کیا اپنے بچوں کو سکھا رہی ہو تم؟ تو کسی پہ بھی ظلم نہ ہونے دو, نہ ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم ہونے دو, نہ بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم ہونے دو. اور دوسری بات, بڑوں اور چھوٹوں میں جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو تھوڑا کمپرومائز چھوٹوں کو کرنا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہو, تب گھر بستا ہے. بڑوں کو زیادہ مجبور نہیں کیا جاتا, وہ تو ایک عادت پہ سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. چھوٹوں کو میں برداشت ہوتی ہے, جوان ہوتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے بھائی بوڑھے ہیں برداشت کر لو. تو کمپرومائز چھوٹوں کو کرنا پڑتا ہے. اچھا میرے بھائی, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے, شرک نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. اور اسی آیت کے تحت علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ حمل گرا دینا غربت کے خوف سے, یہ بھی اسی میں داخل ہے. آج فیملی پلاننگ والوں نے لوگوں کو غربت سے ڈرا ڈرا کے نا کہ کھائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. اللہ کو اس پہ بہت غصہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں رزاق ہوں, تو پھر کیلکولیشن کیوں کر رہے ہو بیٹھ کے؟ مجھے چھوڑ کے کیلکولیٹر کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. تو کبھی بھی غربت کے خوف سے بچے مت روکیں, یہ اللہ پر الزام ہے. لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں یہ بھاری. ویسے ہی آپ اولاد نہیں کر رہے, آپ کو چاہیے نہیں, ایک الگ بات ہے وہ, لیکن آپ یہ سوچ کے میری تنخواہ کم ہے تو بچے کم پیدا کروں, یہ تو بہت بڑا کس پہ الزام لگا رہے ہو. اس کا مطلب یہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ آپ کی اولاد پہلے, اللہ کی مخلوق بعد میں ہے. بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہے, وہ تو مخلوق ہے, اللہ نے تمہاری طرف نسبت کر دی ہے اس کی, جو کسی نے کسی کے تو جھولی میں ڈالنا تھا نا اس کو, تو یہ اللہ کی پہلے ہے. تبھی ماں اپنی چھاتیوں میں دودھ تھوڑی پیدا کرتی ہے, کون پیدا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے جیسی پیدا ہوگا. تو اس سائن ہے کہ جب یہ دودھ آئے گا, جب دودھ دے سکتا ہے تو سب چیزیں دے سکتا ہے. اور اگر کوئی زیادہ بچوں والا غریب ہے تو یقین کر لو بھائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ, کیونکہ ایک والا بھی غریب ہو سکتا ہے, زیادہ والا بھی ہو سکتا ہے. اس کا بچوں کی کثرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اللہ نے ہر بیماری کی دواؤں بہت ساری شفا کے لیے پیدا کی ہیں, لیکن پھر بھی کھا کے شفا نہیں مل رہی ہوتی, اس میں دوا کا قصور نہیں ہوتا, وہ تقدیر ہے بھائی. کہ دنیا میں ساری چیزیں آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, بے حیائی کے قریب مت پھٹکو, جو کھلی ہوئی بے حیائی اور چھپی ہوئی بے حیائی. اور اسی بے حیائی کو قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے؟ زنا کھلی بے حیائی ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. دوسرا حدیث میں آتا ہے زنا بھی حرام ہے, اور زنا کے لوازم جو مقدمات ہیں نا, جو زنا کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں, وہ بھی حرام. تبھی نبی نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے. آپ فحش موویز دیکھ رہے ہو انٹرنیٹ پر, یا لڑکیوں کے نیم برہنہ جسم کو دیکھ کے لذت حاصل کر رہے ہو, تو آپ کی آنکھ نے زنا کر لیا. آپ لڑکیوں سے باتیں کر کر کے دل بہلا رہے ہو, کچھ نہیں لگتی آپ کی وہ. بس دیکھو نا, کسی بندے کا فون آئے گا ٹھک کر کے 2 منٹ میں جواب دے کے رکھ دیں گے. خاتون کا فون آئے گا چپک جائے گا, بہت اچھی طریقے سے سمجھانا شروع کر دے گا, آپ اس کی آواز سے لذت لے رہے ہو, دل بہلا رہے ہو. تو نبی نے فرمایا کس کا زنا ہے؟ کانوں کا زنا. اللہ کہتے ہیں یہ اپنی ڈکشنری سے کیا کر دو, نکال دو. ایک راستہ اللہ نے بتایا, جوان ہو گئے, بالغ ہو گئے, عورت کی طرف رغبت ہے, اللہ نے کہا 4 شادیاں کرو. کیونکہ جب آپ بولو گے نا ابا میں 4 کروں گا, ابا کہے گے ایسی کی تیسی تیری, تو نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ اللہ میاں کہہ رہے بھائی 2 2 3 3 4 4 کر لو. جھیلم والی سرکار نے اس میں بھی ٹانگ اڑائی ہے بیچ میں اس مسئلے میں کہ کوئی مستحب نہیں ہے, بس جائز ہی ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, اللہ 2 2 3 3 4 سے تو شروع کر رہا ہے, پھر آگے کہہ رہا ہے مجبوری ہے, اگر نہیں پال سکتے تو پھر 1 کرو. تو یہ ایک اصل کیسے ہو گئی اسلام میں؟ خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے میرا. سرکار بھی فلم ہے بھائی بہت بڑی, کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں سرکار لاتے رہتے ہیں. تو خیر, تو اس لیے
ترغیبی حکم ہے اسلام میں. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی 1 2 3 3 4 4 کرو تو معاشرے کی ایسی کی تیسی, اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ معاشرے کی ایسی کی تیسی کرنی پڑے گی. بہرحال کرو نہیں کرو تمہاری مرضی ہے. لیکن اللہ میاں نے کیا کہا, بے حیائی کے قریب بولو مت پھٹکو, توبہ کر لو. اور حلال میں جب کی طرف زیادہ جاؤ گے تو بے حیائی سے خود بخود کیا ہو جاؤ گے, کم ہو جاؤ گے اپنی. اچھا یہ بھی اسی میں داخل ہے, اگر آپ نہیں کر رہے ہیں نا دوسری یا جلدی شادی نہیں کر رہے, اس میں ثواب کوئی نہیں مل رہا آپ کو, ثواب کوئی نہیں مل رہا آپ کو. کہ آپ کو میں چونکہ ایکچولی میں ہی ہوں تو ٹھیک ہے, تو ثواب نہیں مل رہا آپ کو اس پہ کوئی. تو ثواب تو نبی کی سنت میں ہی ہے. تو اس لیے آپ کو جبر کر کے اپنے آپ کو برائی سے روکنا پڑے گا. تو حلال میں اللہ نے وسعت رکھی ہے. بھائی ایک آدمی کو ڈر ہے کہ مجھے بھوک لگے گی میں چوری کروں گا, پیٹ بھر کے پیسے سے خرید کے حلال کھانا کھا لو, کم از کم یہ چوری کی ٹینشن سے جان کیا ہو جائے گی, چھوٹ جائے گی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, حلال میں اتنی اللہ نے وسعت رکھی ہے کہ جب حلال سے آپ سیر ہو جاؤ تو حرام سے 100% بچت نہ بھی ہو نا, اس جیسی ٹھڑک نہیں رہے گی جو ہوتی ہے. گالی آ رہی تھی لیکن پی گیا میں, جو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خاص قسم کے ٹھڑکی ہوتے ہیں, ان کی ٹھڑک ختم ہو کے دے ہی نہیں رہی ہے. تو یہ سارے وہی لوگ ہوتے ہیں جو نکاح سے دور بھاگتے ہیں. سعودی عرب میں دیکھو, جب تک 2 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا وہاں بے حیائی کا تصور نہیں تھا. اب پیسہ بہت آ گیا, 4 بیوی ہر آدمی رکھ سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا غریب معاشرے کو 4 شادیوں کی ترغیب نہیں دی جا سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. سعودی عرب میں عرب جب غریب تھے نا 4 بیویاں رکھتے تھے, جب تیل کی دولت سے مالا مال ہوئے 4 شادیاں سوسائٹی میں ختم. کیوں؟ دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں, پھر شادیاں بولو نہیں آتی ہیں. ابھی بھی عرب میں جو غریب ملک ہیں ان میں 4 شادیوں کا رواج زیادہ ہے. سوڈان غریب ملک ہے, سب 4 4 کرتے ہیں. سعودیہ امیر ملک ہے, 4 کا رواج مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ. وہاں بہت ساری عورتیں بوڑھی ہو رہی ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی ان کی. تو یہ دولت کی بات نہیں ہے, یہ کس کی بات ہے بھائی, ظرف کی بات ہے. تو ہمت کرو ہے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا خواتین یہ بیان سن کے میرے بہت خلاف ہوتی ہیں, لیکن جو آپ کی 3 مزید بیویاں بنیں گی وہ خواتین ہی ہوں گی. یہ عجیب رپورٹ ہے. اب میرا یہ بیان خواتین یہ دیکھو ہماری میاں کو خراب ہو گئی, دیکھو ہر وقت عورتوں کے خلاف. بھائی میں عورتوں کے خلاف ہوتا تو جو عورت ہی تو دوسری تیسری چوتھی بنتی ہے, اس کو پتا ہے میرا فائدہ ہے اس میں تبھی تو بن رہی ہے. تو عورتوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے, نقصان نہیں ہو رہا اس سے. خیر نہیں کرو تمہاری ایسی کی تیسی, جو کرنا ہے کرو بھائی. ہم تو وہ بیان کریں گے جو قرآن کہہ رہا ہے.